کہانی کی شروعات میں ہمیں ریگستان میں ایک گاؤں دکھایا جاتا ہے جہاں ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے۔ گاؤں کی دو چھوٹی لڑکیاں پھل توڑنے سرحد پار چلی جاتی ہیں۔ پھل توڑتے ہوئے لڑکی کی نظر دور جنگل میں کچھ لوگوں پر پڑتی ہے۔ وہ پہاڑی سے اتر کے جنگل کی طرف جاتی ہے اور وہاں کھڑی بائک کے فیول پائپ کو کاٹ دیتی ہے۔ اتنے میں ایک بائکر فیروسا کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ فیروسا اس کی ٹانگ میں بلیڈ مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ اپنے گلے میں لٹکی سیٹی کو بجا کر سب کو خبردار کرتی ہے۔ سیٹی کی آواز سن کے گاؤں والے سترک ہو جاتے ہیں۔ ادھر فیروسا پہاڑی پر چڑھنے لگتی ہے کہ ایک بائکر اسے کوڑا مار کے نیچے گرا دیتا ہے۔ وہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اپنی بائک پہ بٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں۔ ادھر گاؤں والے اور فیروسا کی ماں فیروسا کو بچانے نکل جاتی ہے۔ فیروسا کی ماں ایک بائکر کو پکڑ کے اس کا گلا کاٹ دیتی ہے۔ وہ گھوڑے سے اتر کر بائک اٹھاتی ہے اور اس پہ سوار ہو جاتی ہے۔ اس کی دوست اسے الوداع کہتی ہے اور ساتھ میں کچھ بیج دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا۔ ادھر فیروسا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ فیول پائپ کاٹ دیتی ہے۔ فیروسا کی ماں ایک اور بائکر کو ہیڈ شاٹ سے مار دیتی ہے۔ دوسرے بائکر جلدی سے اتر کے دیکھتے ہیں کہ دور سے فیروسا کی ماں انہیں نشانہ بنا رہی ہے۔ وہ جلدی سے اپنے ساتھی کی بائک کو نکارہ بنا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب شام ہو چکی ہے۔ ایک بائکر کا پٹرول بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ وہاں رک کے اپنے ساتھی سے پٹرول کی ٹنکی لیتا ہے۔ اتنے میں فیروسا وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ بائکر اسے پکڑنے میں کامیاب رہتا ہے۔ ادھر صبح ہو جاتی ہے مگر فیروسا کی ماں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ ریت کے ٹیلے کے قریب آ کر ان پر نشانہ لگاتی ہے مگر بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے نشانہ نہیں لگتا۔ وہ ٹیلے کے دوسری جانب جاتی ہے اور وہاں جا کے ایک بائکر کو نشانہ بناتی ہے اور اسے گولی سے مار دیتی ہے مگر دوسرا بائکر اپنے کیمپ میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں سب لوگ فیروسا کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ لوگ بائکر سے پوچھتے ہیں کہ اسے یہ لڑکی کہاں سے ملی۔ وہ آدمی انہیں بتانے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ صرف ڈیمنٹس کو بتائے گا۔ وہ جیسے ہی ڈیمنٹس کے پاس جانے لگتا ہے کہ فیروسا اسے نیچے گرا دیتی ہے۔ دوسرا آدمی فیروسا کو ڈیمنٹس کے سامنے لے جاتا ہے جہاں ایک آدمی بتاتا ہے کہ یہ ایک قدرتی جہان سے آئی ہے۔ اس میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ڈیمنٹس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں سے آئی ہے مگر وہ نہیں بتاتی۔ ڈیمنٹس اسے آرام کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ وہ لوگ فیروسا کو دوسرے کیمپ میں لے جاتے ہیں جہاں ایک لڑکی اس کے پاؤں کو صاف کرتی ہے۔ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ فیروسا کے پاس ایک سیب ہے۔ وہ فیروسا سے سیب چھین لیتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر فیروسا کی ماں ایک بائکر کا ہیلمٹ پہن کے ان لوگوں کے بیچ چلی جاتی ہے۔ وہ کیمپ کے باہر آ کے دونوں آدمی کو مار دیتی ہے اور اپنی بیٹی کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ادھر یہ لڑکی سب کو بتا دیتی ہے کہ وہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ ڈیمنٹس اپنے لوگوں کے ساتھ فیروسا کا پیچھا شروع کر دیتا ہے۔ فیروسا کی ماں انہیں ایک ایک کر کے شوٹ کرتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو بیچ دیتی ہے اور اسے واپس گھر جانے کا کہتی ہے۔ فیروسا وہاں سے بائک لے کے چلی جاتی ہے۔ ڈیمنٹس کے آدمی فیروسا کی ماں کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ اسے ایک جگہ باندھ دیتے ہیں۔ فیروسا بائک سے اتر کے دیکھتی ہے کہ ڈیمنٹس نے اس کی ماں کو پکڑ لیا ہے۔ وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے واپس چلی آتی ہے۔ ڈیمنٹس کے آدمی اس کی ماں کو مار دیتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ کہانی میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمنٹس کے آدمی کچھ غداروں کو پکڑتے ہیں۔ وہ لوگ انہیں پہاڑی کی چوٹی پر لے جاتے ہیں اور بہت بے دردی سے قتل کرتے ہیں۔ فیروسا یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ ڈیمنٹس اپنے لوگوں کے ساتھ گشت پر ہوتا ہے کہ اسے آسمان پر سرخ دھواں نظر آتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس جگہ پہ آ جاتا ہے۔ وہاں انہیں ایک آدمی ملتا ہے جو انہیں لال قلعے کا پتہ بتا دیتا ہے۔ ڈومینٹس اپنے آدمیوں کے ساتھ اس قلعے پر پہنچ جاتا ہے۔ ڈومینٹس وہاں کے لوگوں کو جو کے خلاف جانے کا کہتا ہے۔ وہ لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ اتنے میں ایمورٹن جو کے آدمی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ڈومینٹس کے آدمی وہاں سے بھاگتے ہیں۔ ڈومینٹس دیکھتا ہے کہ فیروسا کو کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ وہ بھاگ کر فیروسا کو ان لوگوں سے آزاد کرواتا ہے اور اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن ڈومینٹس عرش قلعے کے آئل ٹینکرز کو لوٹ لیتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کا بیس بدل کر ڈیزل گڑھ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ ڈومینٹس آکٹوبوس سے کہتا ہے کہ وہ 10 آدمیوں کو چن لے۔ آکٹوبوس کے آدمی ٹینکر کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ وہ سب لوگ ڈیزل گڑھ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں اندر سے لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹینکر پر کچھ لوگ حملہ کر رہے ہیں۔ وہ جلدی سے ڈیزل گڑھ کے دروازے کھول دیتے ہیں اور ٹینکر اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جاتے ہی ڈومینٹس کے آدمی ٹینکر سے نکل کر قلعے کے دروازے کھول دیتے ہیں اور ڈومینٹس ڈیزل گڑھ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ڈومینٹس جو کو پیغام بھجواتا ہے کہ وہ اس سے سودا کرنا چاہتا ہے۔ جو اس سے ملنے کے لیے مان جاتا ہے۔ ڈومینٹس اپنے لوگوں کے ساتھ عرش قلعے میں آ جاتا ہے۔ وہ جو سے کہتا ہے کہ اسے ڈیزل کے بدلے میں بہت زیادہ پھل اور سبزیاں چاہیے، جس پر ایمورٹن کا آدمی کہتا ہے کہ ان کے پاس اتنا اناج نہیں ہوتا۔ اتنے میں ڈومینٹس کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور لوہے کی راڈ جو کے بھائی کے سر کے آر پار ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ ایمورٹن کی نظر فیروسا پر پڑتی ہے۔ وہ ڈیمنٹس سے کہتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، جس پر ڈیمنٹس اسے جواب دیتا ہے کہ یہ لڑکی اس کی بیٹی ہے۔
جو فریوسا سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی میں تم اس کی بیٹی ہو، جس پر فریوسا کہتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی نہیں بلکہ ڈیمینٹس نے اس کی ماں کو زندہ جلا دیا۔ جو لڑکی کے بدلے ڈیل کرنے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے، جسے ڈیمینٹس بھی مان لیتا ہے کہ ڈیزل گڑھ ڈیمینٹس کے قبضے میں رہے گا اور جو کہ ڈیزل ٹینکر کو صحیح سلامت عرش قلعے تک پہنچائے گا۔ اس کے بعد ڈیمینٹس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جو کہ آدمی فریوسا کو اس کی دوسری بیویوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں فریوسا اپنے بال کاٹ لیتی ہے۔ ریکٹس فریوسا کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں پہ بنے ہوئے نقشے کو دیکھتا ہے۔ فریوسا اسے دھکا دے کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ریکٹس فریوسا کے پیچھے جاتا ہے مگر وہ اسے نہیں ملتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فریوسا اپنا بیس بدل کے وہاں کے لوگوں میں گل مل جاتی ہے۔ یہاں عرش قلعے کے لوگ ویران گھاٹ کے لیے ایک جنگی ٹینکر بناتے ہیں۔ جیک جنگی ٹینکر کو لے کے ڈیزل گڑھ کے لیے نکل جاتا ہے۔ راستے میں آکٹوبوس کے آدمی جنگی ٹینکر پہ حملہ کرتے ہیں۔ وہ ٹینکر پہ موجود ایک آدمی کو مارتے ہیں۔ دونوں طرف کافی لڑائی ہوتی ہے۔ فریوسا جنگی ٹینکر کا فیول لیکیج صحیح کرنے کے لیے نیچے جاتی ہے تو کچھ آدمی اس پر حملہ کرتے ہیں۔ فریوسا ان کا مقابلہ کر کے لیکیج کو صحیح کر دیتی ہے۔ یہاں جیک ایک کو گولی مارتا ہے مگر وہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ٹینکر کے اوپر چڑھتے ہیں، اتنے میں ٹینکر کا ریڈیٹر خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ریڈیٹر صحیح کرنے میں لگ جاتے ہیں، اتنے میں آکٹوبوس پیراشوٹ کے ذریعے ان کے ٹینکر کے اوپر آ جاتا ہے اور گولیاں چلاتا ہے۔ فریوسا بہت بہادری سے ان کو نشانہ بناتی ہے اور اسے لڑکا دیتی ہے۔ لڑائی کے دوران ٹینکر کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ سب کو مارنے کے بعد فریوسا جیک کی طرف گن کر کے اسے ٹینکر روکنے کا کہتی ہے۔ جیک جلدی سے بریک لگاتا ہے جس سے فریوسا آگے کی طرف گر جاتی ہے۔ وہ ٹینکر روک کے فریوسا کو ٹینکر سے باہر پھینک دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ فریوسا دیکھتی ہے کہ دور دور تک کوئی نہیں ہوتا۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے مگر کچھ دیر بعد جیک واپس آتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے اپنا سارا قافلہ کھو دیا اور آج کا دن بہت برا رہا۔ وہ دوبارہ سے اپنے قافلے کو بنائے گا اور شروعات فریوسا سے کرے گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد فریوسا مان جاتی ہے اور اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جیک سامان لے کر قلعے میں پہنچ جاتا ہے۔ سب لوگ ٹینکر سے سبزیاں اور پھل اتار لیتے ہیں۔ بلٹ فارمر جیک سے کہتا ہے کہ ڈومینٹس سارا منافع خود لے رہا ہے اور کام ہم سے کرواتا ہے۔ وہ جو سے ایک جنگی میٹنگ بلانے کا کہتا ہے۔ جیک اپنا سامان لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ادھر سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ جیک فریوسا کے پاس آتا ہے۔ اچانک فریوسا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ جلدی سے حملہ کرتی ہے مگر جیک اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے شانت کر دیتا ہے۔ وہ دوبارہ سو جاتی ہے۔ اگلے دن جیک ڈیزل گڑھ پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچتے ہی جیک دیکھتا ہے کہ سب لوگ بڑکے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ڈیمینٹس وہاں پہ آتا ہے۔ وہ جیک سے کہتا ہے کہ اس کے لوگ تنگی کے دور سے گزر رہے ہیں، یہ سامان ان کے لیے کافی نہیں ہوتا اور وہ لوگ اس کا ذمہ دار مجھے سمجھتے ہیں۔ وہ جیک سے کہتا ہے کہ اسے جو کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے۔ وہ آج سے 3 دن بعد عرش قلعے میں جو سے میٹنگ کرے گا۔ اتنی دیر میں اس کے لوگ ٹینکر پر حملہ کرتے ہیں۔ ڈیمینٹس جیک کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے۔ جیک اسے کہتا ہے کہ وہ ڈیزل لیے بنا نہیں جائے گا مگر حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ڈیمینٹس جیک سے کہتا ہے کہ اگر وہ زندہ باہر نکلنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے آئے۔ جیک ٹینکر کو لے کے ڈیمینٹس کے پیچھے نکل جاتا ہے۔ ڈیزل گڑھ کے لوگ ان کی گاڑی پہ حملہ کر کے جو کے آدمی کو مار دیتے ہیں۔ ڈیمینٹس جیک کو ڈیزل گڑھ سے باہر صحیح سلامت نکال دیتا ہے۔ جیک واپس عرش قلعے میں آ جاتا ہے اور جو کو بتاتا ہے کہ ڈیمینٹس نے سارا اناج لے لیا مگر بدلے میں ڈیزل نہیں دیا۔ جو اپنے آدمیوں سے جنگ کی تیاری کا کہتا ہے۔ ادھر جیک فریوسا کی مرہم پٹی کرتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پہ بنے ہوئے نقشے کا پوچھتا ہے مگر فریوسا اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے ماں اور باپ ایک فوجی تھے۔ وہ ایک نیک مقصد کے لیے قربان ہونے کو تیار تھے مگر انہیں وہ نیک مقصد نہیں ملا، مگر وہ فریوسا کی مدد کرے گا اس جگہ کو ڈھونڈنے میں، جس پر فریوسا اسے اپنے بالوں میں چھپا ہوا بیج نکال کے دکھاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتی ہے۔ اگلی صبح ہوتے ہی جیک اپنے جنگی ٹینکر کے ساتھ ڈیزل گڑھ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ راستے میں ٹینکر روک کے اپنے آدمیوں سے ایک گاڑی پر 2 بائک کو لوڈ کرنے کا کہتا ہے اور فریوسا سے کہتا ہے کہ آج وہ اس گاڑی کو ڈرائیو کرے گی۔ اس کے بعد وہ اپنے آدمی کو لے کر ڈیزل گڑھ پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جیک دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ اچانک ڈیزل گڑھ کے لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جیک جلدی سے ٹینکر سے نکل کر ان کے اوپر وار کرتا ہے۔ فریوسا اپنی گاڑی کو باہر نکالنے میں کامیاب رہتی ہے۔ وہ جیک کو بچانے کے لیے باہر سے لوگوں کو مارتی ہے۔ اتنے میں وہاں پہ لوگ گاڑیاں لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ جیک جلدی سے دوبارہ ٹینکر کے اندر چلا جاتا ہے اور ان کی گاڑی کو تباہ کر دیتا ہے۔ فریوسا باہر گاڑی میں اس کا انتظار کرتی ہے مگر جیک فلیئر گن چلا کے اسے وہاں سے جانے کا کہتا ہے اور خود ان لوگوں سے لڑتا ہے۔ فریوسا تھوڑا آگے جانے کے بعد دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔ وہ اپنی گاڑی کو روک کے قلعے کے اندر جاتی ہے اور سنائپر سے دشمنوں کو نشانہ بناتی ہے۔ جیک وہاں موجود سب عمارتوں کو تباہ کر دیتا ہے
इतने में फियोसा बाइक लेके आ जाती है और जैक को मरने से बचा लेती है। वो जैक को लेकर किले से फरार हो जाती है, मगर डिमेंटस इनका पीछा शुरू कर देता है। वो गाड़ी लेकर पहाड़ी के टीलों में आ जाते हैं। डिमेंटस अपने मॉन्स्टर ट्रक से इनको पकड़ लेता है। वो इनकी गाड़ी को टक्कर मारकर तबाह कर देता है। इतने में डिमेंटस के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। वो जैक और फियोसा को गाड़ी के नीचे से निकालते हैं। डिमेंटस को इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो फियोसा को गाड़ी के साथ बांध देता है और जैक को बाइक के साथ बांधकर इनसे घसीटता है। डिमेंटस अपने खूंखार कुत्ते जैक पर छोड़ देता है। डिमेंटस के आदमी शाम होने तक जैक को घसीटते हैं। इतने में डिमेंटस नीचे आके देखता है कि फियोसा वहां नहीं होती। वो अपना हाथ काट के खुद को आजाद करके वहां से भाग चुकी होती है। डिमेंटस के आदमी फियोसा के पीछे लग जाते हैं। वो एक पहाड़ी के ऊपर जाके गिर जाती है, जहां दूर से एक आदमी इसे देख लेता है। वो इसे मरा हुआ समझकर मुर्दाहाने छोड़ देता है। अचानक फियोसा को होश आ जाती है। वो देखती है कि हर तरफ लाशें होती हैं। वो वहां से भागकर अर्श किले पहुंच जाती है। फियोसा जो को बताती है कि डिमेंटस डीजल घर में नहीं है। वो अर्श किले को फतह करने के लिए आ रहा है। डिमेंटस को हराने के लिए जो अपने आदमियों के साथ मिलकर प्लान बनाता है। वो अपनी एक टुकड़ी को डीजलगढ़ के लिए रवाना कर देता है, ताकि डिमेंटस को लगे कि वो सब अर्श किले को छोड़कर डीजलगढ़ के लिए जा रहे हैं। डिमेंटस इनके काफिले को देख लेता है। वो अपने आदमियों को अर्श किले पर हमला करने का आर्डर देता है। इधर वीरान घाट के लोग जंग की ताक में बैठे होते हैं। ये जंग 40 दिन तक जारी रहती है, जिसके नतीजे में डिमेंटस अपने सारे आदमियों को मरवा देता है। फियोसा टूटी हुई गाड़ी के साथ अर्श किले से नीचे उतरती है और वीरान घाट में पहुंच जाती है। वो देखती है कि वहां लोग डिमेंटस के आदमियों की लाशें इकट्ठी कर रहे होते हैं। वो अपनी गाड़ी का टायर उतार के दूसरी गाड़ी को लगाती है और इसे लेकर वहां से निकल जाती है। वो डिमेंटस के 2 आदमियों को मार देती है। डिमेंटस रुक के पीछे देखता है। वो अपने साथियों से कहता है कि इन्हें अब अलग अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद वो अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। फियोसा हर एक के पीछे जाके इसे मार देती है। इधर डिमेंटस एक तूफान में फंस जाता है। उसकी जैसे ही आंख खुलती है, वो देखता है कि इसका पानी खत्म हो चुका है। फियोसा इसे रेगिस्तान में बहुत घसीटती है और इसे एक बहुत दर्दनाक मौत देती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें।